جنت میں جانا ہے تو یہ دو چیزیں ہمیں پیدا کرنی پڑیں گی. پہلی چیز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر. دنیا میں انسان بہت ساری برائیوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ اسے کسی کو جواب دینے کا ڈر ہوتا ہے. ایک آدمی جاب کرتا ہے, اپنے سپروائزر سے, اپنے اوپر کے آفیسر سے ڈرتا ہے کہ نہیں صاحب پکڑ میں آ جائے گی بات ہماری. یہ اوپر والے کی پکڑ کا جو ڈر ہے یہ انسان کو کرپشن سے بچاتا ہے, انسان کو انلیگل ایکٹیویٹیز سے بچاتا ہے. تو جب ہمیں دنیا کے اوپر والوں کا ڈر ہے تو جو سب سے اوپر ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, اس کا ڈر جب تک نہیں ہوگا ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنی ناجائز خواہشات کو کنٹرول. خواہشات ہماری جائز بھی ہوتی ہے, ناجائز بھی ہوتی ہے. اللہ نے جائز خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے. جہاں سے ناجائز خواہشات شروع ہوتی ہیں وہاں سے ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہو؟ عن النبأ العظیم, قیامت کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون, قیامت کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو. کلا سیعلمون, قیامت کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, قیامت کوئی فرضی بات نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھتے ہو. کلا سیعلمون, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون, پھر ہرگز نہیں تم کو معلوم ہو جائے گا. اللہ نے 2 بار کہا کہ ہرگز نہیں تم کو معلوم ہو جائے گا. ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ قیامت کے بارے میں جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہے ان کو 2 مرتبہ سمجھ میں آئے گی یہ حقیقت. ایک جب وہ مریں گے اور ایک قیامت کے دن. جو انسان حساب و کتاب کا انکار کر رہا ہے, جس دن مرے گا موت کے فرشتے کو دیکھے گا فوراً اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں غلط تھا. اور اسی طریقے سے قیامت کا دن جب آئے گا, جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, اس دن میں انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھا. اس کے بعد اگلی آیت جو 30ویں پارے کی ہمارے سامنے آتی ہے, جو میں نے نوٹ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک راستہ ہمیں بتایا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اپنے رب سے ملاقات کرنے, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے, جس نے اپنے خواہشات پر کنٹرول کر لیا, اپنے ڈیزائرز پر کنٹرول کر لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, وہی انسان جنت میں جائے گا. جنت میں جانا ہے تو یہ 2 چیزیں ہمیں پیدا کرنی پڑیں گی. پہلی چیز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر. دنیا میں انسان بہت ساری برائیوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ اسے کسی کو جواب دینے کا ڈر ہوتا ہے. ایک آدمی جاب کرتا ہے, اپنے سپروائزر سے, اپنے اوپر کے آفیسر سے ڈرتا ہے کہ نہیں صاحب پکڑ میں آ جائے گی بات ہماری. یہ اوپر والے کی پکڑ کا جو ڈر ہے یہ انسان کو کرپشن سے بچاتا ہے, انسان کو انلیگل ایکٹیویٹیز سے بچاتا ہے. تو جب ہمیں دنیا کے اوپر والوں کا ڈر ہے تو جو سب سے اوپر ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, اس کا ڈر جب تک نہیں ہوگا ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنی ناجائز خواہشات کو کنٹرول. خواہشات ہماری جائز بھی ہوتی ہے, ناجائز بھی ہوتی ہے. اللہ نے جائز خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے. جہاں سے ناجائز خواہشات شروع ہوتی ہیں وہاں سے ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد سورہ عبس شروع ہوتی ہے. سورہ عبس میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے, عتبہ کو, شیبہ کو, ربیہ کو, ابو جہل کو. یہ مکے کے بڑے بڑے سردار لوگ تھے, چودھری لوگ تھے, یہ پاورفل لوگ تھے. اللہ کے رسول ان کو بٹھا کر کے ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول کے ایک نابینا صحابی, اندھے صحابی, جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا,
وہ बेचारे लाठी के सहारे टेकते टेकते तशरीफ लाए और आते ही उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह अल्लिमनी मिम्मा अल्लमकल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया है उसमें से मुझे सिखाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा यह था कि अब्दुल्ला तो ईमान ला चुके हैं और वो नाबीना हैं, उनकी जात से कोई दावती बहुत फायदा बड़ा होने वाला नहीं। ये मेरे सामने जो बैठे हैं ये मक्का के इलियट क्लास के लोग हैं, ये चौधरी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, ये ईमान लाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल को उस वक्त हजरत अब्दुल्ला का आना थोड़ा सा नागवार गुजरा और अल्लाह के रसूल के माथे पर थोड़ा सा बल आ गया और चेहरे पर थोड़ी सी नागवारी के असरात आ गए। जब इंसान किसी चीज को नापसंद करता है तो चेहरे का रंग बदल जाता है, वो रंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को अपने रसूल की ये अदा भी पसंद नहीं आई, जबकि अल्लाह के रसूल का यहां नागवारी का इजहार करना शरई एतबार से देखा जाए तो गलत नहीं था। अल्लाह के नबी ने एक बड़े फायदे के तहत इस चीज को नापसंद किया था कि अब्दुल्ला तो ऑलरेडी मुसलमान है, इनके मुसलमान होने से इस्लाम को ज्यादा फायदा होगा। मगर अल्लाह ताला ने इस चीज को भी पसंद नहीं किया और अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने नबी को तंबीह की है। अल्लाह ऐसे भी बोल सकता था, ऐ नबी आपने ऐसा क्यों किया? अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा। अल्लाह ने कहा अबसा व तवल्ला, उन्होंने चेहरा बिगाड़ लिया और उन्होंने मुंह फेर लिया। अनजाअहुल आमा, इस बात पर कि उनके पास एक अंधा आया। देख रहे हैं, अल्लाह ताला अपने नबी को डायरेक्ट खिताब नहीं कर रहा, थर्ड पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। यह भी नाराजगी का एक इजहार होता है, अल्लाह नाराजगी का इजहार कर रहा है। अबसा व तवल्ला, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया, मेरे नबी के चेहरे पर नागवारी आ गई। अनजाअहुल आमा, इस बात पर कि उनके पास एक अंधा आया। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, और ऐ नबी आपको क्या मालूम शायद जो आया था वो अपना तज़किया करने, अपने आप को प्यूरिफाई करने, अपने आप को पाक करने आया था। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का यज़क्करु फतनफाहु ज़िक्रा, ऐ नबी हो सकता है वो नसीहत हासिल करने आया था और आपसे नसीहत हासिल कर लेता। कुरान करीम की यह आयत बताती है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। दुनिया का कोई भी इंसान अपने कलाम में अपने ऊपर होने वाली तंबीह को जिक्र नहीं करेगा। अगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल अपने ही बारे में एक तंबीह वाली बात, जिसमें आपको तंबीह की गई, आपको एक तरीके से नाराजगी का इजहार आपके ऊपर किया गया। कुरान के अंदर ये आयत का होना इस बात का सबूत है कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। और जब कुरान की आयत नाजिल हो गई तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल के दिल में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम के ताल्लुक से कोई बुग़्ज़ आ गया हो। हमारे यहाँ तो क्या होता है, कभी कभी मसले हल होने के बाद भी मसले हल नहीं होते हैं, कभी कभी बज़ाहिर हम हाथ मिला लेते हैं मगर दिल नहीं मिलते हैं। यहां ये कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने अपने रसूल को तंबीह की और उसके बाद जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आते थे, अल्लाह के नबी उनका इस्तकबाल करते थे, वेलकम करते थे और कहते थे काबिले मुबारकबाद है आपका आना, वेलकम, स्वागत है आपका, आप वो हस्ती हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इताफ किया है। अल्लाह के नबी ने कभी हजरत अब्दुल्ला पर नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि आप जब मदीना से बाहर कहीं जाते थे तो इमाम किसको बनाते थे मस्जिद का? हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को बनाते थे। यह भी पता चला इस्लाम में ज़ाहिरी ऐब अगर किसी के अंदर है, जिस्मानी ऐब अगर किसी के अंदर है, तो इस्लाम की नज़र में ये इससे इंसान की पर्सनालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई अंधा है, कोई हाथ से महरूम है, कोई पैर से महरूम है, इस बुनियाद पर किसी इंसान को डिग्रेड नहीं किया जा सकता। और यह भी पता चला कि जब इस्लाम की दावत पेश की जाए तो उसमें इस्लाम में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है कि पहले बड़े बड़े लोगों को दावत दी जाए। इस्लाम कमजोरों, गरीबों या यतीमों और नादारों को भी उतना ही राइट और अधिकार देने की तालीम देता है जितना बड़े लोगों को देने की बात करता है। उसके बाद अगली आयत जो हमारे सामने आती है मेरे भाइयों, वो भी बहुत प्यारी आयत है और उसमें अरब के एक बहुत बुरे कल्चर की तरफ इशारा किया गया है। वो कल्चर क्या था? अरब के कुछ कबीलों में लड़कियां पैदा होती थीं तो उनको लोग मार करके दफन कर देते थे, जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। और ये अरब के कुछ कबीलों का कल्चर था।
ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش عیب مانی جاتی تھی، آر مانی جاتی تھی، کلنک مانی جاتی تھی. اللہ نے اس بات کا ذکر بڑے ہی ڈراؤنے انداز میں کیا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد کرو قیامت کا دن جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے دفن کیا ہے، جو قاتل ہے، قاتل سے پوچھا جائے. قاتل سے اللہ نہیں پوچھے گا، مقتول سے پوچھے گا. مقتول سے پوچھ کر کے قاتل کو اور شرمندہ کیا جائے گا. تیری بیٹی تھی، تیرے کلیجے کا ٹکڑا تھا، تو نے کیسے دفن کر دیا اس کو. اللہ اکبر. چائلڈ ابیوز کی تمام شکلیں اور اسی طریقے سے ایبارشن کے ذریعے بچیوں کا قتل، ماں کے پیٹ میں بچوں کا قتل، اس طریقے سے تمام جتنی گندگیاں سماج میں آج رائج ہیں، قرآن کریم ان تمام چیزوں کو کرٹیسائز کر رہا ہے اور قرآن ان سب چیزوں کو کنڈیم کر رہا ہے کہ اسلام میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی کا بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا بچے کا ہے. اس بچی کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن سے حساب دینے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ نے انسان سے ایک سوال پوچھا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کرم والا اللہ کریم ہے، بہت کرم والا ہے. اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ہدایت کا راستہ بتایا، تیری تمام ضرورتوں کو پورا کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے. اتنا کریم رب ہے تیرا کہ تیری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اور پھر بھی تو اس مالک کا کے ساتھ وفادار نہیں ہے، پھر بھی تو اس مالک کا نافرمان ہے، پھر بھی تو اس سے بغاوت کرتا ہے. کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا ہے. امام فضیل ابن عیاض سے کسی نے پوچھا قیامت کے دن اگر اللہ یہی سوال آپ سے کرے گا، ما غرک بربک الکریم، کہ آپ کے رب نے آپ کے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تو حضرت امام فضیل ابن عیاض نے کہا کہ میرا جواب یہ ہوگا کہ اے اللہ، تو جو پردہ پوشی کرتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، تو چاہے تو ہمارے چہرے پر کوئی ایسا نشان بنا دے، ہم جب گناہ کر کے باہر نکلیں چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جائے یہ زنا کر کے آ رہا ہے، یہ شراب پی کے آ رہا ہے، یہ چوری کر کے آ رہا ہے. اے اللہ، ہم گناہ کرتے ہیں اور تو پردہ ڈالتا ہے، یہ جو تو پردہ پوشی کرتا ہے، اے اللہ اس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے. اور اے اللہ، یہ جب دنیا میں اس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے تو کاش کہ تو قیامت کے دن بھی ہماری پردہ پوشی فرمائے اور ہمارے گناہوں پر تو پردہ ڈال دے. تو قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ آپ اللہ کے کرم کو لائسنس مت بناؤ. اللہ بہت کریم ہے، بہت غفور و رحیم ہے، اس کو گناہوں کا لائسنس مت بناؤ. اللہ کے کرم کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. اللہ کریم ہے لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. لہٰذا اللہ کے کرم کو بنیاد بنا کے دھوکے میں مت پڑے رہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجارت کے کچھ ایتھکس بتائے ہیں، تجارت کے کچھ اصول بتائے ہیں. ہر دور میں یہ اصول ہر تاجر کو یاد رکھنے چاہیے، ہر بزنس مین کو یاد رکھنے چاہیے. ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب سامان ناپ کر کے دیتے ہیں، او وزنوم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یکسرون، تو ڈنڈی مارتے ہیں. یہ دنیا کا بڑا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک دونوں کے الگ الگ اسٹینڈرڈ ہیں. لیں گے تو پورا لیں گے، دیں گے تو ڈنڈی ماریں گے. اللہ نے کہا یہ اصول یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑی چیٹنگ ہے. یہ ڈنڈی مارنا ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ بے ایمانی ہے کہ سامان لینے جاؤ تو پورا لو اور دینے آؤ تو ڈنڈی مارو. اگر ایسا کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا پڑے گا. اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد تم جواب دے سکتے ہو، ایکسکیوز پیش کر سکتے ہو، اپنی بے ایمانی کا، اپنی چیٹنگ کا تو دے لو، اور نہیں دے سکتے تو خبردار ہو جاؤ. تو یہاں ناپ تول میں کمی کی بات کہہ کر کے
بزنس میں ہونے والے ہر قسم کے فراڈ کو، ہر قسم کی چیٹنگ کو، ہر قسم کی گیمبلنگ کو اسلام نے روک دیا ہے کہ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے کچھ نیک بندے تھے، ایمان لے آئے، وقت کے ظالم بادشاہ نے خندقیں کھدوا دی، گڈھے کھدوا دیے اور ان کو زندہ جلا دیا۔ ایمان والوں کو زندہ جلا، ایون بچوں تک کو جلا دیا۔ اور اگر کسی کو سن کر کے حیرت ہوتی ہے کہ صاحب بچوں کو کوئی کیسے جلا سکتا ہے، تو وہ فلسطین کے شہر غازہ پر ہونے والی بمباریوں کو دیکھ لے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسرائیل ظالم نے مارا تھا اور اسے کوئی ترس نہیں آیا۔ اسرائیل کا بے شرم وزیر اعظم اس کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ اور میں نے ویڈیوز دیکھے اسرائیل کے لوگوں کے، تو وہ کہتے صاحب یہ آتنکوادی ہیں، ان کے بچے بھی آتنکوادی ہوں گے، ان کو مر ہی جانا چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں بھی ایک بہت بڑا نفرتی طبقہ ہے جس کو غازہ میں مرنے والے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مرنا بھی، آپ کبھی دیکھیے غازہ میں ہونے والے اس جو ہے قتل عام پر ان کے جو ریاکشنز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ ہنسنے والی ایموجی لگاتے ہیں، وہ مزے لیتے ہیں، وہ ہنستے ہیں۔ ان کے لیے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ جو کھندقوں میں ڈال کر کے آگ لگا دی گئی، ان کا اپرادھ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا ایک ہی جرم تھا، وہ اللہ کی توحید پر ایمان لائے۔ دنیا میں ہر دور میں مشرکین اور کافرین کے لیے سب سے بڑا اپرادھ آپ کی توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک آپ توحید پر ہیں، آپ ان کی نظروں میں دشمن بنے رہیں گے۔ آپ کا سب سے بڑا اپرادھ آپ کا مومن ہونا ہے، آپ کا مسلمان ہونا ہے۔ آپ ہاں میں ہاں ملائیے، ان کے جھوٹے معبودوں کی تعریف کیجئے، ان کے شرکیہ نعرے لگائیے، ان کے شرک کے سمبلز کی تائید کیجئے، آپ ان کی آنکھوں کے چہتے ہو جائیں گے۔ ہر ڈیبیٹ میں آپ کو بلایا جائے گا، ہر پبلک چینل پر آپ کو آگے رکھا جائے گا، آپ بہت اچھے سافٹ مسلمان مانے جائیں گے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ نے فرمایا ان اہل توحید کا ایک ہی جرم تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اچھا، آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر جن لوگوں نے یہ ہمارے نیک بندوں کو جلایا ہے، ان کو ہم بھی جلنے کا عذاب دیں گے، ان کو بھی ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ اللہ نے وہاں پہ ایک ایکسیپشن کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، جنہوں نے مومن مردوں کو جلایا، مومن عورتوں کو جلایا، پھر توبہ نہیں کی، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم، جنہوں نے ہمارے ایمان والے مردوں کو جلایا، ایمان والی عورتوں کو جلایا اور پھر توبہ نہیں کی، ہم ان کو جہنم کی آگ کا عذاب دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے بعض اسلاف رونے لگتے تھے کہ اے اللہ، تیری نظر میں توبہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جنہوں نے تیرے اولیاء کو جلا ڈالا تو ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو، اے میرے مومن بندوں کو جلانے والوں، اگر تم بھی توبہ کر لو تو ہم معاف کر دیں گے، ہم تمہیں درگزر کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کاش اللہ ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے۔ آج 27ویں طاق رات ہے، ہم اور آپ دل سے یہ دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو اپنے ایمان والے تو ان کو توبہ کی دعوت دے سکتا ہے جنہوں نے تیرے مومن بندوں کو جلایا تھا، تو اے اللہ تو ہم گنہگاروں کو بھی اپنے عفو و کرم کی بارش کے ذریعے، اپنے عفو و کرم کی رحمتوں کی فہار کے ذریعے اے اللہ ہم پر بھی تو کرم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد سورہ طارق آتی ہے۔ سورہ طارق میں اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا، قیامت کے دن راز کھول دیے جائیں گے۔ all the secrets will be revealed۔ قیامت کے دن کوئی سیکرٹ نہیں۔ دنیا میں بڑے سیکرٹ ہیں صاحب، ہر آدمی کا اپنا ایک سیکرٹ ہے، ہر آدمی کا ایک راز ہے۔ قیامت کے دن راز کھل جائے گا، اور جب راز کھلے گا فما له من قوت ولا ناصر۔ دنیا میں ہمارا کوئی راز کھل گیا تو کسی نے ہمارا سپورٹ کر دیا، کسی نے مدد کر دی، کسی نے اپنی طاقت کا یوز کر لیا، کسی نے پاور کا استعمال، اللہ کیا کون سا پاور چلے گا؟ تو قیامت کے دن جب سارے راز کھل جائیں گے، ہائے ہائے ہائے، اس دن کی بے بسی کا عالم کیا ہوگا، اس دن کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے جد امجد،
ہمارے نبی کے جد امجد ہم سب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی پیاری دعا کی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا، جس دن سب سے بڑی رسوائی ہوگی اس دن تو ہمیں رسوا مت کرنا۔ اس کے بعد سورہ اعلی آتی ہے جو ہم ہر جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں۔ سورہ اعلی میں یہ آیت بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تم نقد کے چکر میں ادھار کے آرام کو چھوڑتے ہیں، دنیا کا عیش و آرام زیادہ محبوب لگتا ہے اور آخرت کے عیش و آرام کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ میرے بندو دنیا کی یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد دنیا میں تمہیں موت آ جائے گی، تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تیاری کرنا ہے تو آخرت کی تیاری کرو۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ آتی ہے۔ سورہ غاشیہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو بہت عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، بڑی عبادت کر کے آئیں گے، عبادت کر کر کے عمل کر کر کے تھک جائیں گے، تسلا نارن حامیہ، لیکن عبادت کرنے کے باوجود یہ جہنم کی کھولتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اے اللہ ایسا کیوں؟ یہ تو عاملۃ ناصبہ ہیں، یہ تو عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ وہ عمل کرنے والے لوگ ہیں جن کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، جن کے عمل میں توحید نہیں تھی، جن کے عمل میں ایمان نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے، آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو آپ کو ڈرنا چاہیے۔ سورہ غاشیہ کی اس آیت سے اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، عمل کر کے تھک جائیں گے کچھ لوگ مگر جہنم کی گرم آگ میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ فجر آتی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ نے انسان کی غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ دنیا میں دولت ملی تو ہم اللہ کے یہاں بھی عزت والے ہیں، اور دنیا میں دولت نہیں ملی تو ہم اللہ کے یہاں بھی ذلیل ہیں۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت دار بنا دیا۔ یہاں غور کیجئے گا، اللہ نے آزمانے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دولت دے رہا ہے تو اس دولت کو بھی اللہ کا امتحان سمجھیے گا میرے بھائیو۔ دولت بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور اللہ نے دولت کو پہلے ذکر کیا ہے، یہ زیادہ بڑا امتحان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر اپنے کسی بندے کو دولت دے کر کے آزماتے ہیں، نعمتیں دے کے آزماتے ہیں، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے بہت عزت والا بنا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اپنے بندے کو ہم آزماتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، انسان کہتا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ دنیا میں دولت کا زیادہ ہو جانا اللہ کے یہاں عزت کی دلیل ہے، نہ دنیا میں دولت کا کم ہو جانا اللہ کے یہاں ذلت کی دلیل۔ اللہ کے یہاں عزت و ذلت کا معیار دنیا کا لائف سٹینڈرڈ نہیں ہے، دنیا کا زندگی گزارنے کا لائف سٹائل نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے سورہ شمس کے اندر، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے ایک بات کہی۔ کیا کہی؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اور ناکام ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو گندا کر لیتا ہے۔ آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، آج کمیونیکیشن اسکلز کی بات ہوتی ہے، آج فیشن انڈسٹری کی بات ہوتی ہے، آج عورتیں میک اپ کر رہی ہیں، آج مرد ڈریسنگ پر دھیان دے رہے ہیں، آج چہرے پر محنت ہو رہی ہے، باڈی پر محنت ہو رہی ہے، کوئی جم جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب کچھ تو ظاہر پہ ہو رہا ہے۔ یہ جو دل ہے، یہ سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل کو پاک کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، باطن کو، روح کو پاک کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب ہے وہ انسان جس نے باطن کو پاک کیا، جس نے اپنے باطن کو پیوریفائی کیا، اپنے اندر کی گندگیوں کو نکالا،
حسد کو نکالا, بغض کو نکالا, دنیا کی ناجائز محبت کو نکالا, شیطان سے تعلق کو نکالا, شرک کو نکالا. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے. اور چہرہ بہت اچھا رہا, جسم بہت ہیلدی رہا, بہت خوبصورت رہا, بہت اچھا ڈریسنگ سینس رہا, لیکن نفس اگر گندا ہے, دل اگر ناپاک ہے, روح اگر نجس ہے, تو اللہ نے فرمایا وقت خواب من دسہا, ایسا انسان ناکام ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ ضحیٰ آتی ہے. سورہ ضحیٰ کب اتری؟ اللہ کے نبی پر قرآن کی آیتیں کچھ دن اترنا بند ہو گئی, تانا ملنے لگا, محمد کا رب تو محمد سے ناراض ہو گیا. ایک عورت نے یہاں تک کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شیطان تجھ سے روڑ گیا کیا؟ اللہ اکبر, اللہ کو شیطان بولی وہ عورت کہ تیرا شیطان تجھ سے ناراض ہو گیا کیا؟ نبی کو یہ تانے نبی کو تکلیف پہنچانے لگے. نبی پر جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی نبی کو تسلی ملتی تھی. جب قرآن کی وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے تھم گیا اور اللہ کے نبی کو تانے ملنے لگے تو قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی, سورہ ضحیٰ. اور کبھی غور سے پڑھیے گا سورہ ضحیٰ, جب آپ ڈپریشن میں ہوں, جب اینزائٹی کے شکار ہوں, جب ٹینشن میں ہوں تو سورہ ضحیٰ پڑھ لیجیے گا, بڑی پیاری ہے یہ سورت. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. اے میرے نبی, نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اے نبی آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. قرآن کی آیت پیغام دے رہی ہے ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا اجالا ہونے والا ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے. اور ایک مومن اگر پکی توحید والا ہے اسے قرآن کی یہ آیت تو نبی کے بارے میں اتری ہے مگر ہر مومن کے لیے پیغام ہے ما ودعک ربک وما قلی. اگر تو رب کی توحید پر چلنے والا ہے, تو لا الہ الا اللہ پر چلنے والا ہے, تیری پیشانی کہیں اور جھکنے والی نہیں ہے, تو تیرا رب تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا, تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد سورہ انشرح آتی ہے, علم نشرح آتی ہے. اس میں اللہ نے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ڈبل کہا اللہ نے. پریشانی کے ساتھ آسانی ہے, پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ العسر معرفہ ہے اور یسر نقرہ ہے, اور اب عربی گرامر کے اعتبار سے جب معرفہ ڈبل آتا ہے تو وہ ایک مانا جاتا ہے. یعنی جب ہمارے اوپر پریشانی آئے تو ہمیں قرآن کی آیت کی روشنی میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک پریشانی آئی ہے تو انشاءاللہ دو آسانی آئے گی. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے پریشانی کے بعد آسانی نہیں آئے گی, پریشانی کے ساتھ آسانی آتی ہے. لہذا پریشانی اگر آئے تو پریشان مت ہوئیے, ان مع العسر یسرا, ضرور اس پریشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی آسانی کا انتظام کیا ہوا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ زلزال آتی ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس میں اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ایٹم ہے. اللہ نے فرمایا ایٹم کے برابر, ذرے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا اچھا یا برا, وہ قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر آ جائے گا. اس کے بعد سورہ عصر آتی ہے جس کے بارے میں امام شافعی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف سورہ عصر اتاری ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. والعصر زمانے کی قسم ہے, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان کے جنہوں نے حق بات کو مان لیا, حق بات پر عمل کیا, حق بات کو دوسروں تک پہنچایا, اور حق بات پہنچانے کے سلسلے میں تکلیف آئی تو اس پر صبر کیا. یہ چار کام جو کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہے, ورنہ باقی پوری انسانیت خسارے میں ہے. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آخر میں اللہ نے قرآن کے لاسٹ میں 3 سورتیں لگاتار ہیں. سورہ قل هو اللہ احد ہے, سورہ اخلاص ہے جس کو اللہ کے نبی نے 1/3 قرآن کہا ہے. قرآن کے اگر سبجیکٹ کو ہم بانٹ دیں تو قرآن کے 3 سبجیکٹ ہیں, ایک توحید ہے, ایک رسالت ہے, ایک آخرت ہے. تو سورہ اخلاص پوری توحید کا لب لباب ہے, پوری توحید کا خلاصہ ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے اللہ کون ہے, قل هو اللہ احد,
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین انٹروڈکشن ہے, اور اس انٹروڈکشن پر دنیا کے تمام معبودان باطلہ کو اگر پیش کیا جائے کوئی اس صورت پر فٹ نہیں بیٹھ سکتا. جن کو دنیا معبود مانتی ہے, جن کو غوث اعظم مانتی ہے, جن کو مشکل کشا مانتی ہے, جن کو بندہ نواز مانتی ہے, جن کو KGN مانتی ہے, جن کو KBN مانتی ہے, ان کے اوپر قرآن کی یہ صورت فٹ کر لو. قل هو اللہ احد, اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, جو کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد, جو کسی کا بیٹا نہیں ہے. ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ اس کے کوئی برابر ہے, نہ اس کے کوئی ایکویلنٹ ہے. تو یہ ایک بہترین کرائٹیریا ہے. اس کو جس نے سمجھ لیا, سورہ اخلاص کو سمجھ لیا, اس نے پوری توحید کو سمجھ لیا. اور پھر لاسٹ میں قرآن کی جو لاسٹ 2 صورتیں ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. ان کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی رات میں بستر پہ سونے جاتے تھے تو سورہ اخلاص کو, سورہ فلق کو, سورہ ناس کو اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کرتے تھے اور پورے بدن پہ پھیر لیتے تھے. اور فرض نمازوں کے بعد بھی ہم ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہیں. اس میں جو پہلی صورت ہے سورہ فلق, اس میں ہم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق, کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں. من شر ما خلق, اللہ کی مخلوقات کی تمام برائیوں سے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کی تاریکی سے, رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گروہوں میں پھونکنے والے جادوگروں کی برائی سے. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کی برائی سے. یہ 4 چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اور یہ چاروں چیزیں ایکسٹرنل ہیں. ایکسٹرنل برائیوں سے آپ نے سورہ فلق میں اللہ کی پناہ مانگی, اور پھر سورہ ناس میں ہم انٹرنل چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے معبود کی, لوگوں کے بادشاہ کی. کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس, اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, اور یہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو سورہ فلق ایکسٹرنل دشمنوں سے آپ کو بچاتی ہے, اور سورہ ناس انٹرنل دشمنوں سے آپ کو بچاتی ہے. تو قرآن کی یہ دونوں صورتیں لاسٹ میں کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ, جس میں آپ اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو تو ہدایت دے دے. تو سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی, اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہدایت کو پروٹیکٹ کیا گیا. سورہ فاتحہ ہمیں یہ سکھاتی ہے ہدایت کو مانگا کیسے جائے, اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بتاتی ہے کہ ہدایت کو بچایا کیسے جائے, ہدایت کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ قرآن کی 2 عظیم صورتیں ہیں جن پر قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, میں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں کوشش کی کہ قرآن کے 30ویں پارے کی چند اہم آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے اس بات کا مکمل اعتراف ہے کہ ان آیات پر جتنی تفصیل سے روشنی ڈالنی چاہیے میں نہیں ڈال سکتا, اور نہیں ڈال سکا. وقت نے اور حالات نے اجازت نہیں دی. میں نے اس پورے مہینے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر کے جو نکات رکھے ہیں, میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں. آپ کی اور ہماری اصلاح کے چند پہلو میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس میں سے جو باتیں صحیح تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور اگر کچھ غلط باتیں بھی میرے منہ سے نکلی ہیں تو وہ میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو غور سے پڑھنے کی, تدبر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں بھی قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ترجمہ کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جن کے عقیدوں میں خرابیاں ہیں, جو توحید سے دور ہیں, جو سنتوں سے دور ہیں, اللہ قرآن کی روشنی میں انہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو اپنے ہی بھائیوں سے ناراض ہیں, اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں, قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کاش اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے جا کر کے اپنی دشمنیاں ختم کر لیں, اپنے تعلقات کو بحال کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گندے کاموں سے, فحش کاموں سے, برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پروردگار ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں اے اللہ انہیں ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور ان کے بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور جتنے والدین دنیا سے توحید پر جا چکے ہیں پروردگار ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، رب العالمین ان کے قبر کی منزلوں کو آسان کر دے، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار اس رمضان کے مبارک راتوں میں تو اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔